بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات اور دوستو، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، شرح السنہ کے اندر کی شرح کرتے ہوئے چیپٹر نمبر 155 پر ہم پہنچے تھے، اور بات یہاں آ کے رکی ہوئی تھی کہ اگر مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے اور کتاب و سنت پر باقی رہنا ہے تو اہل بدعت سے بچو، اور ولا تجاوز الاثر واہل الاثر، حدیث اور اہل الحدیث سے آگے نہ بڑھو، وہیں بالکل رک جاؤ جہاں تک حدیث اور اہل حدیث رکے ہوئے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے نا، اور میں اسی کی تھوڑی سی اور وضاحت کروں گا. دیکھیں، اسی چیز کی دعوت صحابہ کرام، تابعین اعظام سب دیا کرتے تھے. سارے صحابہ، تابعین، سلف اسی چیز کی دعوت دیتے تھے. نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، لوگوں جب تک کتاب و سنت ان کو پکڑے رکھو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ لوگوں کو تاکید کرتے اور کہتے اتبعوا ولا تبتدعوا. دیکھیں، لوگوں اتباع کرو. اتباع کا مطلب کتاب اللہ، سنت رسول اور صحابہ کے طریقے اور سلف کے منہج کی اتباع کرو. اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو اور ولا تبتدعوا، بدعتیں ایجاد نہیں کرو، یعنی نئے نئے راستے نہیں اپناؤ. اتباع کتاب اللہ، سنت رسول اور
صحابہ کرام. پھر آگے فرماتے تین چیزیں بیان کی ہیں اور سمجھیں. اتبعوا، اتباع کرنے والے بنو. نمبر 2 ولا تبتدعوا، اتباع چھوڑ کر کے نئی نئی چیزیں ایجاد نہیں کرو. نمبر 3 بڑی پیاری بات، فقد کفیتم، تمہیں اب دین کی شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین کی تفصیل اب بیان کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، کیا دین ہے کیا دین نہیں ہے. نہیں، فقد کفیتم، کتاب اللہ، سنت رسول اور اصحاب رسول کے وجہ سے تم آزاد ہو، تمہیں کفایت کر چکا ہے. کیا مطلب ہے؟ جتنی دین کی شرح کی ضرورت تھی وضاحت کی، کتاب اللہ، سنت رسول اور اصحاب رسول نے کر دیا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اب تمہارا کام صرف اس پر چلنا ہے. ہاں، تمہارا کام صرف چلنا ہے. اب نئی نئی چیزیں تمہیں ایجاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بھی دین، یہ بھی دین، یہ بھی دین نہیں، یہ دین نہیں. دین وہی ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول اور اصحاب صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. فقد کفیتم، اب جو کچھ ہے کافی ہو چکا. اب اس سے زیادہ تم کو اور آگے بڑھ کر کے دین کی شرح کرنے اور نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں کتنی پیاری بات کہی. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اتباع کرو جس پر چل کر کے تم جنت تک داخل ہو جاؤ گے، جنت کے مستحق بن جاؤ گے. ولا تبتدعوا، اپنے آپ کو بدعتیں ایجاد کرنے سے بچاؤ. بدعتیں ایجاد کرو تو ضلالت و گمراہی میں چلے جاؤ گے. دین کے سمجھانے اور سمجھنے کے لیے، دین کی شرح اور وضاحت کے لیے اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. فقد کفیتم، صحابہ کرام نے اصحاب رسول نے خوب اچھی طرح سے عمل کر کے اپنی دعوت کے ذریعے اسلام پہنچا دیا ہے. ہو گئی بات سمجھے؟ یہ بڑی یاد رکھنے کی چیز ہے. ایک روایت میں ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ یوصی بالرجال والنساء، عورتوں کو اور مردوں کو، دونوں کو، اللہ ہوگا سب کو. بڑا درس ہوتا تھا ان کا. کہتے میں نے دیکھا یوصی بالرجال والنساء، مردوں کو بھی وصیت کر رہے تھے، تاکید کر رہے تھے، اور عورتوں کی تاکید کر رہے تھے. دیکھو فتنے عام ہو گئے، برائیاں عام ہوگی، جہالت اور علمی عام ہوگی، ضلالت و گمراہی کی دعوت دینے والے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے. من ادرک منکن من امرأۃ او رجل، یہ فتنے کا زمانہ، بدعتیں ایجاد کرنے اور غلط دعوت دینے والوں کا زمانہ جب تم میں سے کوئی پائے تو بس فالسمت الاول فالسمت الاول فانا علی الفطرۃ فالسمت الطریق. امام دارمی رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ فالسمت الاول فالسمت الاول. اب جو نئے نئے لوگ آ کر کے ایجاد کریں گے نہیں یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی طریقہ، یہ بھی ثواب کا کام ہے، خبردار ان کی بات نہیں ماننا. پہلے ہی لوگ جو گزر چکے ہیں انہی کا طریقہ اپنانا. اور عبداللہ بن مسعود سے پہلے گزرنے والے کو لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام. کتنی پیاری بات کہی. یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہر آدمی درس والا اس کو سمجھے. پہلے کتنی پیاری بات وصیت کر رہے ہیں. فتنے ہوں گے، طرح طرح کی فرقے نکلیں گے، طرح طرح کے گمراہی کی دعوت دینے والے علماء سو پیدا ہوں گے، فتنہ پرور ہوں گے. دین کی نئی نئی شرح، نئی نئی تشریح کریں گے. نہیں یہ ہے نہیں. آیت کا یہ مطلب ہے، حدیث کا مطلب نہیں. سب چھوڑو، تم کو کرنا ہے کہ فالسمت الاول فالسمت الاول.
پہلے لوگوں کا طریقہ، اصحاب رسول کا منہج طریقہ ان کا اپنانا، پہلے لوگوں کا طریقہ، اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول کے صحابہ کا، ان کا طریقہ اپنانا، ان کا طریقہ اپنانا، ان کا طریقہ اپنانا، تو تم فطرت پر رہے ہوگے، دین اسلام پر ہوگے۔ اور کہتے ہیں سمت کا مطلب طریقہ ہوتا ہے۔ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اسی لیے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، سبحان اللہ کتنی بڑی بات کہتے ہیں، اس کو سن لے تو آدمی اپنی اصلاح کے لیے اپنا ایک اللہ عمل متعین کر سکتا ہے، سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کانوا یرون انہ علی الطریق ما کان علی الاثر۔ اللہ اکبر، اس صحابہ کے شاگرد ہیں، صحابہ کو دیکھا، تابعین کو دیکھا، اللہ اکبر، صحابہ کے شاگردوں کو دیکھا۔ یہی ایک بات انسان اگر سمجھ لے، لوگ آج امت سمجھ لے تو مسئلہ ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں کانوا یرون انہ علی الطریق ما کان علی الاثر، ہم نے تو اپنے اساتذہ کو، صحابہ کو، تابعین کو، اپنے بڑے بڑے اساتذہ اور ساتھیوں اور علماء کو دیکھا، ان لوگوں کو تو ایک ہی فیصلہ تھا، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کون صراط مستقیم پر ہے کون ضلالت و گمراہی پر۔ ایک ہی چیز میں نے ان کی زبان سے سنا، کیا کہ کانوا یرون انہ علی الطریق ما کان اثر، آدمی جب تک حدیث پر، اثر پر، احادیث رسول پر اور صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے، لوگ سمجھتے کہ یہ صراط مستقیم پر ہے، اور جو آثار اثر حدیث کو چھوڑ دیتا، اپنی رائے قیاس اپنی عقل لگانے لگتا، تب لوگ سمجھ آتے کہ یہ صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں، یہ لفظ کانوا یرون، یہی عام دستور تھا اہل حق کا۔ ہمارے اساتذہ جو صحابہ تھے، وہ جو تابعین تھے، وہ سب کو تو میں نے یہی کہتے ہی بھی سنا۔ حق اور باطل کا معیار کیا تھا؟ ہدایت پر رہنے والا اور گمراہی کے راہ پر چلنے والے کا معیار کیا تھا؟ دیکھ لے کہ اس کا عمل کیسا ہے۔ اگر وہ حدیث پر چل رہا ہے، حدیث پر عمل کر رہا ہے، صحابہ کا نام لے رہا ہے، صحابہ سے محبت کر رہا ہے، سنتوں پر عمل کر رہا ہے، تو ہم لوگ سمجھ آتے صراط مستقیم پر ہے۔ اور اگر کسی کو دیکھتے نہیں اس کا عمل، اس کی دعوت تو صراط مستقیم پر نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بتا رہا ہے، ہم لوگ سمجھ آتے یہ شخص صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں؟ کتنی بہترین وضاحت ہے، کتنا بہترین ایک طریقہ ہے، لیکن آج لوگوں نے اسی کو چھوڑ دیا، تو آج تک کون حق پر ہے کون باطل پر ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو پایا۔ اور ذرا دیکھو، ابو قلابہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تعلموا العلم، یہ بڑی اہم بہترین اقوال ہیں، تعلموا العلم قبل ان يقبض وقبضه ان يذهب اهله الا واياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق۔ پہلے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دے، فرمایا کیا؟ تعلموا العلم، علم حاصل کر لو، تعلموا العلم، علم حاصل کر لو، قبل ان يقبض، قبل اس کے کہ علم اٹھا لیا جائے، یعنی زندہ ہو، صحت پر ہو، صحت مند ہو،
ابھی اچھا موقع ہے، علم حاصل کر لو، دین سیکھ لو، علماء موجود ہیں، فقہاء موجود ہیں، صالحین موجود ہیں، اہل علم موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے حیات دی ہے، زندگی دی ہے، تم علم بھی حاصل کر لو۔ یہ جتنے علم سکھانے والے ہیں یہ پتہ نہیں کب ان کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے، پھر تمہیں کوئی سکھانے والا نہیں ملے گا، اور یہ سب سکھانے والے چلے جائیں گے تو اتنی بڑی قوم کو اب دوبارہ دین سکھلانے والا کون ہوگا؟ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ تعلموا العلم قبل ان يقبض، علم اٹھا لینے کے پہلے علم سیکھ لو تم لوگ۔ تعلموا کا صیغہ جمع کا ہے، تم لوگوں کو چاہیے کہ علم سیکھ لو، اور علم اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ علماء دنیا سے موت کا مزہ چکھ کے چلے جائیں، دنیا سے عالم تمہارے پاس موجود نہ رہ جائیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ فوراً علم پر غنیمت سمجھو، سکھانے والے موجود ہیں، علماء سے دین سیکھ لو۔ پھر آگے 4 باتوں کی بڑی وصیت کی، وہ یاد ہے کہ نہیں؟ نمبر 1 وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ، نمبر 2 وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ، نمبر 3 وَالْبِدْعَ، نمبر 4 وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ۔ یہ 4 بڑی تعلیمات دی تھی قوم کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ایک معلم کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ رسول کے زمانے میں، اللہ رسول کے بعد مسجد نبوی میں، پھر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کوفہ یہ شہر بسایا گیا اور یہاں آبادی بڑھی تو کوفہ والوں کو دین سکھلانے کے لیے معلم اور استاد مربی کی شکل میں جو آئے تھے وہ کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وصیت کرتے ہیں 4 باتوں کی، ایاکم والتنطع، تنطع سے تم بچنا، تنطع سے بچنا۔ نمبر 2 والتعمق، تعمق سے تم بچنا۔ والبدع، نمبر 3 بدعات سے تم بچنا۔ نمبر 4 وعلیکم بالعتیق، عتیق کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اب ان 4 چیزوں کا مطلب سمجھیں، بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 1 ایاکم والتنطع، التنطع سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ تنطع کہتے ہیں کوریدنے کو، کیا جس کو آج کہتے ہیں یہ چیز تو ٹھیک ہے لیکن اس کو کوریدنا، یہ کوریدنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، سیدھے سادھے جو بات ہے عمل کرو۔ نمبر 2 والتعمق، اور بہت زیادہ گہرائی میں کے چکر میں نہ پڑو، ہوتا ہے نا گہرائی کا مطلب سوچتے جاؤ کوشش کرو، پھر حق ایک طرف رہ جاتا ہے اور بہت گہرائی میں سوچتے کسی اور وادی میں چلا جاتا ہے، نہیں ہوتا۔ جو جس کا نام لوگوں نے ریسرچ دے رکھا ہے، ریسرچ کرتے کرتے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو ایاکم والتنطع، تنطع سے بچو، بہت زیادہ کوریدنے سے، والتعمق، اور بہت زیادہ گہرائی کے شوق میں بہت زیادہ اندر گھسنے کی کوشش نہ کرو، جو سیدھا سادھا مسئلہ ہے اسی پر عمل کرو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب آج ایک مثال دیتے ہیں بہت واضح۔ آج آپ اپنے ہاں یا بر صغیر کے لوگوں کو حدیث پیش کریں، قرآن کی آیت پیش کریں تو نہیں ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے،
ارے بھائی یہ حدیث ہے، ہمارے ہاں تمہارے کیا؟ آپ کو نہیں پتا ہے، انہوں نے پورے کتاب و سنت کا خلاصہ ہی لیا، یہی ہوتا ہے نا، سارا نچوڑ، کتاب و سنت کا نچوڑ ان کے پاس۔ اللہ اکبر! تو انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو تنطع سے بچو اور تعمق سے بچو۔ نمبر 3 والبدع، اور اپنے آپ کو بدعتوں سے بچاؤ۔ یہ نئی نئی چیزیں، نئے نئے طریقے جو دنیا میں ایجاد کیے جاتے ہیں اور طرح طرح کے محدثات نکالے جا رہے ہیں، ایجاد کیے جا رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ تنطع سے بچاؤ، تعمق سے بچاؤ، اور کس سے بچاؤ؟ بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھو، بچاؤ۔ نمبر 4 اور آخری چیز، وعلیکم بالعتیق، اور ان تینوں چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ جو پرانے لوگوں کا طریقہ تھا اسی کو اپنا لو۔ آپ یہ بات سمجھ میں؟ یہی بربہاری نے رحمۃ اللہ علیہ میں کیا، ولا تجاوزوا اہل الاثر، یہی ہے نا، حدیث اور حدیث والوں سے آگے نہ بڑھو۔ عبداللہ بن مسعود اسی کی شرح کر رہے ہیں، تحقیق کے نام پر تعمق، تب پتہ نہیں کیا کیا، تم سیدھے سادے جیسے صحابہ کرام نے آیت کا حدیث کا مفہوم سمجھا اسی پر عمل کرو۔ اب کہتے ہو نچوڑ نکال لیا ہے، مغز لے نکالا، چھلکا ان کے، اللہ اکبر۔ وعلیکم بالعتیق، وہی پرانا طریقہ جو تھا، کیا مطلب؟ اللہ کے رسول کا، صحابہ کا، تابعین کا، ہمارے شاگردوں کا جو ہے، اسی کو اپنے اوپر لازم کر لو، اسی پر عمل کرو، اسی راہ پر چلو۔ کوئی اور طریقہ تعمق اور تنطع اور تبدع سے کوئی اور راستہ نکالنے کی کوشش مت کرو۔ مین مقصد ہے کیا؟ وعلیکم بالعتیق، وہی پرانا ہی راستہ۔ پرانے سے مطلب وہ نہیں کہ باپ دادا کا پرانا، پرانے عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، پرانے کا مطلب صحابہ تابعین۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں انہیں عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، وہ بڑا اہم ہے، اس کو بھی یاد رکھو۔ واللہ دیکھو دوسری روایت کیا ہے، کہتے ہیں علیکم بالعلم قبل ان یقبض، علم کو حاصل کر لو قبل اس کے کہ علم والے اٹھ جائیں۔ چونکہ علم کے اٹھ جانے کا مطلب ہے علم سکھانے والے، پڑھانے والے، بتانے والے علماء دنیا سے اٹھ جائیں۔ علیکم بالعلم، تم اپنے لیے ضروری علم حاصل کرنا اپنے لیے ضروری سمجھو، یعنی علم حاصل کرو۔ علیکم مطلب ضروری، فعلیکم بالعلم، اپنے لیے علم سیکھنا لازم کر لو۔ فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، چونکہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ علم کی ضرورت کب تم کو پڑ جائے یا دوسروں کو تمہارے علم کی ضرورت کب پڑ جائے۔ یہ ہوتا ہے نا، آدمی کو خود ضرورت پڑ جاتی ہے اور کبھی لوگوں کو تمہارے علم کی ضرورت پڑ جائے گی۔ تو یہ نصیحت کریں، علیکم بالعلم قبل ان یقبض وقبضه ان یذهب باصحابه، علیکم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده۔ بات ہو گئی ہے، اب آگے ذرا سنیں، بڑی جاندار بات۔ انکم ستجدون اقواما يزعمون انهم يدعونكم الى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم۔ ان قریب علم کی ضرورت، علم کی بات ہو رہی نا، علم کی ضرورت، علم حاصل کر لو۔ یہ نہیں پتا کہ علم کی ضرورت تم کو کب پڑ جائے یا لوگوں کو تمہارے علم کی ضرورت کب پڑ جائے۔ کیوں؟ انکم ستجدون اقواما، ان قریب تم کو ایسے لوگ ملیں گے جو جبہ کبا پہنے
علماء کی شکل و صورت اختیار کر کے اپنے آپ کو علماء بتائیں گے، علم والے بتائیں گے. یزعمون انہم یدعونکم الی کتاب اللہ، اور وہ سمجھیں گے اپنے تئیں کہ آپ کو قرآن کا درس دے رہے ہیں، قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، قرآن کو عام کرنا چاہتے ہیں اللہ. حالانکہ وقد نبذوا وراء ظہورہم، صرف نام لے رہے ہیں دھوکہ دینے کے لیے کتاب اللہ کو، تو انہوں نے پیچھے ڈال دیا ہے. صرف تم کو گمراہ کرنے کے لیے کس کا نام لے رہے ہیں؟ کتاب اللہ کا. انکم ستجدون قوما یدعون انہم یدعونکم الی کتاب اللہ وقد نبذوہ وراء ظہورہم. بڑی خطرناک چیز بتائی. ان قریب ایسے لوگ تم کو ملیں گے، دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، اور آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ تم کو کتاب کی طرف بلائیں گے. آؤ قرآن سیکھیں، قرآن سیکھیں. قرآن سکھانا مقصد نہیں ہوگا، قرآن کے بعد ان کا علم ہی نہیں ہوگا، قرآن پہ تو عمل ہی نہیں ان کا ہوگا. وقد نبذوا وراء ظہرہم، حالانکہ قرآن کو تو پیٹھ پیچھے، صرف زبان پر قرآن ہوگا، عمل قرآن پر فتنے کا زمانہ ہو. اور آج بہت ساری مثالیں ایسی دیکھ سکتے ہیں آپ. آگے فعلیکم بالعلم، اس لیے ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تم علم حاصل کر لو. فعلیکم بالعلم، علم حاصل کر لو. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعِ، اور اپنے آپ کو بدعتوں سے ذرا دور رکھنا. خود بدعتیں ایجاد نہیں کرنا، لوگ ایجاد کریں تو اس سے بچنا اور لوگوں کو بچانا. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقِ، تنطع اور تنطع سے اور تعمق سے اپنے آپ کو بچانا. وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ، اور ان تمام چیزوں فتنوں سے بچا کر کے اپنے آپ کو کس راستے پر باقی رکھنا، چلانا؟ عتیق، جو پرانے لوگوں کا راستہ. واقعی عبداللہ بن مسعود نے کتنی نصیحتیں کی ہیں، صرف عبداللہ بن مسعود، بہت سارے لوگ. چنانچہ ایک واقعہ عبداللہ بن عباس کا، ابھی تو عبداللہ بن مسعود کی نصیحت تھی نا. عبداللہ بن عباس، عثمان بن حاضر الازدی رحمت اللہ علیہ کہتے دخلت علی ابن عباس. عثمان بن حاضر الازدی، حضرت والا حاضرہ، کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا اوصنی، آپ مجھ کو کچھ وصیت کریں، آپ مجھ کو کچھ وصیت کریں. یعنی عبداللہ بن عباس سے اوپر والی روایتیں کس کی تھی؟ عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے کچھ وصیت کریں. تو عبداللہ بن مسعود نام انشاءاللہ ضرور کریں گے. فرمایا علیک بتقوی اللہ والاستقامت، استقامت، اتبع ولا تبتدع. اللہ اکبر. اور بعض روایتوں میں آیا کہ یہ کہتے میں سندھ جا رہا ہوں. کون؟ عثمان کہتے ہیں اپنی بزنس کے لیے جاتے رہے ہوں گے، سندھ جا رہے ہیں تو آپ سے آخری الوداعی ملاقات کے لیے آیا ہوں، تو ذرا آپ مجھے کوئی وصیت کریں. ہاں، کیا وصیت کی؟ وصیت کیا 4 باتوں کی، 4 باتوں کی وصیت کیا. نمبر 1، علیک بتقوی اللہ، تم کہیں بھی رہنا اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے اندر رکھو. علیک بتقوی اللہ، تقوی اللہ کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ایسا ڈر کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر آمادہ کر دے اور نافرمانی سے بچائے. تقوی اللہ کے واسطے. نمبر 2، والاستقامہ، استقامت اختیار کرنا.
استقامت یعنی جو صراط مستقیم اور دین ملا ہوا ہے اس پر ہمیشہ ڈٹے رہنا، قائم رہنا، کتنے بھی مخالفتیں ہو ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ کرنا، اس پر ڈٹے رہنا. اللہ اکبر. اتبع، نمبر 3، ہمیشہ تم اتباع کرنا. آ گئی بات. اتباع کا مطلب اپنے سے پہلے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ اور صحابی تو عبداللہ بن عباس ہے نا، صحابہ، یعنی ان کی اتباع کرنا. بالکل وہی نصیحت جو عبداللہ بن مسعود نے کیا تھا، اتبعوا فقد کفیتم. اتبع پیروی کرنا، اتباع کرنا. کتنی زیادہ اتباع کی تاکید کی جاتی تھی. اتباع کتاب اور سنہ اور منہج صحابہ. اللہ اکبر. نمبر 4، ولا تبتدع، خبردار بدعتیں ایجاد نہیں کرنا، کبھی بدعت کا راستہ اختیار نہیں کرنا. دیکھو کس قدر صحابہ کرام اتباع اور ابتداء، دو چیزوں کا، اتباع اور ابتداء. اتباع کی دعوت دیتے اور ابتداء یعنی بدعتیں ایجاد کرنے اور بدعتیں اختیار کرنے سے منع کرتے تھے. اور آج یہی چیزیں مفقود ہو گئی ہیں. یہی چیز ہے جس کی طرف امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کیا کرتے ہیں، لا تجاوز الاثر واہل الاثر. خبردار صراط مستقیم پر رہنا ہے تو حدیث اور اہل الحدیث، اثر اور اہل الاثر کا طریقہ نہیں چھوڑنا. اور بعض اثر سے لوگ آثار سے صحابہ اور تابعین بھی، جو کتاب و سنت پر چلنے والا گروہ وہ مراد دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہمیں متبع بنائے. اللہ تعالیٰ مبتدع سے ہم کو بچائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اس کو روک دیں، اب ایسے گیپ ہے اور تو آتا رہے گا. یہ اب برابر ہوگا نا اثر اور ہاں یہ الحمدللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.